ادب نامہ میں غلام محمد انصاری کی جانب سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ دوستو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت کر لیں، تاکہ عالمی پیمانے پر اردو کی ممتاز شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہے، آپ کے ادبی ذوق کی تسکین ہوتی رہے اور خالص صحت مند ادب آپ کی خدمت میں پہنچتا رہے۔ دوستو، محفل سخن کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ادب نامہ کے عنوان سے ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت اردو کی ممتاز شخصیات کا اس طرح سے تعارف پیش کیا جائے گا کہ ابتدائی درجات سے لے کر یونیورسٹی تک کے طلبہ فیض یاب ہو سکیں، ساتھ ہی اردو کے ایک عام قاری کی ذہنی تسکین بھی ہو سکے۔ لہٰذا آج ہم اس سلسلے کا آغاز خدائے سخن میر تقی میر سے کر رہے ہیں۔ میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا۔ میر اردو کے پہلے عظیم شاعر ہیں جنہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد علی متقی اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ ان کے اجداد حجاز چھوڑ کر ہندوستان آئے تھے، پھر کچھ عرصے حیدرآباد اور احمد آباد میں گزار کر آگرہ میں مقیم ہو گئے۔ میر 28 مئی 1723 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ میر کی عمر جب 11 برس کی تھی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میر کے منہ بولے چاچا امان اللہ درویش، جن سے میر بے حد مانوس تھے، پہلے ہی وفات پا چکے تھے، جس کا میر کو بہت صدمہ تھا۔ باپ کی موت نے میر کے ذہن پر غم کے دیرپا نقوش ثبت کر دیے، جو ان کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد ان کے سوتیلے بھائی محمد حسن نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں تقریباً 14 برس کی عمر میں دہلی آ گئے۔ دہلی میں سمام الدولہ امیر الامراء ان کے والد کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ انہوں نے ان کا 1 روپیہ روزینہ مقرر کر دیا، جو ان کو نادر شاہ کے حملے تک ملتا رہا۔ سمام الدولہ نادر شاہی قتل و غارت گری میں مارے گئے۔ ذریعہ معاش بند ہو جانے کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا، لیکن اس بار آگرہ ان کے لیے پہلے سے بھی بڑا عذاب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو اپنی ایک عزیزہ سے عشق ہو گیا تھا، جسے ان کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا اور ان کو آگرہ چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ دہلی آئے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں اور اپنے وقت کے جید عالم سراج الدین آرزو کے پاس ٹھہر کر علم حاصل کیا۔ نکات الشعراء میں میر نے ان کو اپنا استاد کہا ہے۔ میر کے مطابق خان آرزو کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ان کے سلوک سے بہت دل برداشتہ تھے۔ ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کی عشق بازی نے ان کو آرزو کی نظر سے گرا دیا اور اپنے عشق کا تذکرہ میر نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں کیا ہے۔ میر نے زندگی کے ان تلخ تجربات کا گہرا اثر لیا اور ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد دوا علاج سے جنون کی شدت تو کم ہو گئی، مگر ان تجربات کا ان کے دماغ پر دیر پا اثر قائم رہا۔ میر نے خان آرزو کے گھر کو خیر بات کہنے کے بعد اعتماد الدولہ قمر الدین کے نواسے رعایت خان کی مصاحبت اختیار کی اور اس کے بعد جاوید خان خواجہ سرا کی سرکار سے متعلق ہوئے۔ اسی عرصے میں صفدر جنگ نے جاوید خان کو قتل کرا دیا اور میر پھر بیکار ہو گئے۔ تب مہانارائن دیوان صفدر جنگ نے ان کی دستگیری کی اور چند مہینے فراغت سے گزرے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ راجہ جگل کشور اور راجہ ناگرمل سے وابستہ رہے۔ راجہ ناگرمل کی رفاقت میں انہوں نے بہت سے مقامات اور مارکے دیکھے۔ ان مربیوں کے حالات بگڑنے کے بعد وہ کچھ عرصہ گوشہ نشین رہے۔ جب نادر شاہ اور احمد شاہ کی خوریزیوں نے دہلی کو اجاڑ دیا اور لکھنؤ آباد ہوا تو نواب آصف الدولہ نے انہیں لکھنؤ بلا لیا۔ میر کا زمانہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ تھا۔ ہر طرف تنگ دستی و مشکلات برداشت کرنے کے بعد بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے اور سفر کی صعوبتوں کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا اور میر آرام سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جوان بیٹی اور بیوی کے انتقال نے میر کے صدمات میں اور اضافہ کر دیا۔ میر کی زندگی کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ ان کی سوانح عمری ذکر میر ہے، جو ان کے بچپن سے لکھنؤ میں ان کے قیام کے آغاز کی مدت پر محیط ہے۔ میر نے 21 ستمبر 1810 کو لکھنؤ میں وفات پائی۔ بہرحال دیکھا جا سکتا ہے کہ سکون و راحت کا کوئی طویل عرصہ میر کو نصیب نہیں ہوا۔ میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے، جن میں غزلوں کے علاوہ قصائد، مثنویاں، رباعیات و سوخت وغیرہ شامل ہیں۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں نکات الشعراء، ذکر میر اور فیض میر ہیں۔ مؤخر الذکر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔ آئیے ان کے چند شعر دیکھتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت کو محسوس کرتے ہیں۔ شعر دیکھیں۔ مت سہل ہمیں جانو
پھرتا ہے فلک برسوں مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیں، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ گل ہو مہتاب ہو آئینہ ہو خورشید ہو میر، گل ہو مہتاب ہو آئینہ ہو خورشید ہو میر، اپنا محبوب وہی ہے جو ادا رکھتا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کوشش، ہمارا یہ پروگرام آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ کے علم میں اضافہ بھی کرے گا، آپ کی ذہنی تسکین کا سبب بھی بنے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہے تو پہلی فرصت میں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، کامنٹس بھی کریں۔ بہت شکریہ، آداب۔